تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، اور تقوی کی علامت تنہائیوں کا پاک ہونا. تقوی کی علامت تنہائیوں کا پاک ہونا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تنہائی کے گناہوں سے بچو، ورنہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے، اور اللہ لوگوں کے دلوں سے تمہاری محبت نکال دیں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. تو بھائیو، پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو. نیت کر سکتا ہے نہیں بندہ ہے؟ نیت کرنے میں کچھ پورا دین اور پوری. ہاں، ایک آدمی نے یہاں سے لاہور تک جانا ہے، اس کے حساب سے تیاری کرے گا. یہاں سے کراچی تک جانا ہے، یہاں سے سعودیہ تک جانا ہے، یہاں سے فجی تک جانا ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ مدرسے میں پڑھانا ہے. دیکھو، ایک آدمی نے وضو کیا نہیں اور نماز کی نیت باندھ لی، اب اس سے دوسرا اس سے منع کر رہا ہے نماز توڑو نماز. اچھا، تم نماز سے روکتے ہو؟ پورا دین. دیکھو نا، سب سے بڑی فقہ کی کتاب کون سی پڑھائی جاتی ہے؟ ہدایہ نا. کتنی جلدیں؟ 4. ایک جلد میں کیا ہے؟ تھوڑا سا بولو تو. عبادات ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. باقی 3 جلدوں میں کیا ہے؟ معاشرت ہے، اخلاق ہے، معاملات ہیں. اب کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ضروری ہے، لیکن ساری بیع شرع کیا ہو رہی ہے؟ کیوں جی؟ بازار میں ساری بیع شرع کیا ہو رہی ہے؟ اس کے آج کل کنو ہے نا، پروٹر، ایسی لائٹ نکالی ہے آج کل انہوں نے کوئی ایسا کنو لگتا ہے کہ بندہ کہتا ہے بھائی سارا ہی. تو وہ سمندری روڈ پہ بابا کھڑا ہوا ہے، سفید داڑھی. تو میں نے اس سے کہا بابا یہ جو آپ نے لائٹ لگائی ہے یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کنو بڑا ہی لال، تو یہ تو تھوڑا سا سائڈ کر کے دیکھا تو بالکل پیلا. میں کہا بابا جی یہ دھوکہ ہے، یہ شریعت میں منع ہے، اللہ رسول نے منع کیا ہے ہمیں. اس نے کوئی وزن لیا ہو، بھار لیا ہو، کوئی فکر مند ہو گیا ہو، کچھ بھی نہیں. کہتا کیوں ہے؟ سارے نے لائی ہے. بس. بیج ڈالنے سے پہلے زمیندار کیا کرتا ہے؟ کیوں جی؟ زمین کو تیار کرتا ہے، نرم کرتا ہے، ہموار کرتا ہے، سختی توڑتا ہے، جڑی بوٹیاں ختم کرتا ہے. ہاں، مولانا رحمۃ اللہ کا ایک ملفوظ ہے بہت گہرا 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 گہرا، کہ مبادیات کو غایات کا درجہ دے دیا گیا. کیا؟ مبادیات کو، ذرائع اور وسائل کو مقاصد کا درجہ دے دیا گیا. اور آگے جملہ ہے، یہ غلطی دین کے سارے شعبوں میں گھس گئی، تبلیغ میں بھی گھس گئی. صرف مدرسے کی بات نہیں. میں وہاں بیٹھا تھا رائے میں، تو ایک ساتھی آیا، اپنے شہر کے تبلیغ کے کام کی تعریف کی. ہمارا اتنا بڑا مرکز ہے، اتنا بڑا شب جمعہ ہے، اتنی سال کی جماعتیں ہیں، اتنی ساتمہ کی جماعتیں ہیں، اتنے ہمارے 4 مہینے والے ہیں، اور اتنی ہماری سروزے کی جماعتیں ہر شب جمعہ سے نکلتی ہیں، اور اتنا ہمارا بڑا اجتماع ہوا. او ہو، جیسے پورا کام پورا. میں نے کہا ایک بات بتاؤ، آپ کے ہاں کوئی مسجد ہے جہاں فجر کی نماز میں جمعے کی نماز کی طرح مسجد بھر جاتی ہو؟ انہوں نے کہا جی ایسی مسجد تو کوئی نہیں ہے. آپ کے ہاں کوئی بازار ہے جو اذان پہ بند ہو جاتا ہو؟ کوئی مارکیٹ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ کے علاقے کے زمیندار عشر ادا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو بات ہم نے کبھی سنی نہیں. آپ کے علاقے کے جو مالدار ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں سب؟ کہ نہیں، تھوڑے بہت دیتے ہوں گے. بہنوں کو وراثت میں حق دیتے ہیں؟ کہ نہیں، یہ تو بالکل بھی نہیں ہے ہمارے ہاں. تو میں کہا آپ خوش کس بات پہ ہو رہے ہو؟ اتنا بڑا مرکز ہے، اتنا بڑا شب جمعہ ہے،
اور اتنی جماعتیں ہیں اور اتنا سال اور 7واں اور جیسے ایک آدمی کہے ہمارے ہاں اتنے ہسپتال ہیں اور اتنے میڈیکل سٹور ہیں اور اتنی فری ڈسپینسریاں ہیں اور اتنی دوائیوں کی کمپنیاں ہیں اور اتنے ڈاکٹر ہیں. بھائی تمہارے علاقے میں تندرست لوگ کتنے ہیں؟ کہتا بیمار سارے ہی ہیں. تو بھائی تبلیغ، ہاں، لوگوں میں طلب پیدا کرو. 2 درجے ہیں، ایک وہ درجہ ہے علم کا جو فرض عین ہے اور ایک وہ درجہ جو فرض کفایہ ہے. مدرسے میں کون سا علم پڑھایا جا رہا ہے؟ کیوں جی؟ جو فرض، بولو تو صحیح، جو فرض کفایہ کے درجے کا ہے، یہ تو مدرسے کا تو وہ علم ہے. اور جو فرض عین کے درجے کا علم ہے، جو ریڑھی والے کو سیکھنا ضروری ہے، مزدور کو سیکھنا ضروری ہے، چھابڑی والے کو سیکھنا ضروری ہے، رکشے والے کو سیکھنا ضروری ہے، ٹرک ڈرائیور کو سیکھنا ضروری ہے. دیکھو نفی نہیں ہے. ہاں، بہت ساروں کو نا ذرا یہ باتیں چبھنی شروع ہو جاتی کہ یہ مدرسوں کے خلاف، مدرسے کے خلاف کیا بات کر رہے ہیں؟ مدرسے میں اکثر طلباء کون ہیں جو کس وجہ سے مدرسے میں آئے؟ تبلیغ کی وجہ سے. تو صرف پڑھنا پڑھانا یہ کافی نہیں ہے بھائی. یہ نہیں کہ پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، نہیں، پڑھنا پڑھانا کافی ہے. ایک مدرسے کے ڈرائیور تھے، بڑی پرانی بات ہے، ایک بڑا مدرسہ ہے، میں نام نہیں لیتا. تو جو مدرسے کا ڈرائیور تھا نا گاڑی، میں نے ایک دن اس سے پوچھا غسل کے فرض سناؤ، اس کو نہیں آتے تھے. مدرسے کا ڈرائیور. عوام پہ محنت، بے طلبوں پہ محنت، غریبوں پہ محنت. ہاں، طلب والے خود آئیں گے اور بے طلبوں کے پاس، بولو بھائی. ہاں، مدرسے میں طلب والے آئیں گے اور طلب والے تھوڑے سے ہیں اور بے طلب بہت زیادہ، جن میں طلب ہی نہیں ہے دین سیکھنے کی. اب غسل کے فرض یاد کرنے میں نہ کوئی 1 گھنٹہ لگتا ہے، نہ کوئی 1 دن لگتا ہے. 1-2 منٹ کا کام ہے، 1-2 منٹ کا کام. آپ پوچھ لو باہر جا کے. ایک تھے صاحب، ان کا تبلیغ کا انداز ایک اپنا ہی تھا، غلط تھا. گاڑی والے کو روکتے، رو غسل کے فرض سناؤ. اگر وہ کہتا نا مجھے نہیں آتے، بے شرم بے حیا، گاڑی میں بیٹھا ہے، غسل کے فرض نہیں آتے تجھے؟ اب یہ طریقہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا اپنا انداز تھا. ایک ڈاکٹر صاحب نے 3 دن لگائے، مجھے خود بتایا اس نے. ڈاکٹر صاحب نے 3 دن لگائے سروزہ. اچھا، ان کی اپنے ابا کے ساتھ بڑی دوستی تھی، صرف باپ بیٹے کا رشتہ نہیں تھا بلکہ دوستی تھی، دوستی کا انداز تھا باپ سے. تو سروزہ لگا کے واپس جا کر کہتے ہیں ابا آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ. اچھا نہیں کیا؟ اور تجھے ڈاکٹر بنایا، یہ تو کیا کرا ہے؟ ابا ڈاکٹر تو بنا دیا، اور مجھے غسل کے فرض کا تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو میں نے ابھی سروزے میں سیکھے جا کے. مدرسے پڑھائیں ضرور پڑھائیں، کوئی منع نہیں کر، مدرسہ بنائیں. لیکن میرے بھائیو، ہماری ذمہ داری پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، جذبہ ہو. مومن کی نیت اس کے عمل سے کیا ہے؟ ہاں، عزم، جذبہ. مولا صاحب رحمۃ اللہ مدرسہ پڑھاتے تھے، مدرسہ پڑھانا چھوڑا، تصوف کی لائن میں تھے، تصوف کی لائن کو چھوڑا، پھر یہ تبلیغ شروع کی. اب دینی دعوت میں نا، مولا صاحب کی دینی دعوت کو ذرا پڑھیں، اس میں ایک مضمون ہے. ہاں، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لائیں، اور مولا صاحب رحمۃ اللہ کا بالکل آخری زمانہ چل رہا ہے اور سخت بیمار ہیں. اتنا ضعف ہے کہ بات ہونٹ کانوں سے کان جو ہے ہونٹوں سے لگاؤ تو بات سمجھ میں آتی تھی، اتنا ضعف. جب پتہ لگا نا شاہ صاحب تشریف لائیں، ایسے قوت آ گئی، اٹھ کے بیٹھ گئے.
آدھا گھنٹہ تقریر فرمائی، شاہ صاحب سے بات فرمائی، اس میں یہ بات فرمائی کہ شاہ صاحب پہلے میں نے مدرسہ پڑھایا، پھر میں نے مدرسہ چھوڑ دیا، میں نے تصوف کی لائن اختیار کی، پھر میں نے وہ بھی چھوڑ دی۔ اور کیوں؟ کہ جو ذہن میں نقشہ تھا نا کہ عمومی طور پر دین زندہ ہو، وہ نقشہ پورا ہوتا نظر نہیں آیا۔ یہ نہیں کہ وہ دین نہیں تھا، ایک آدمی بخاری شریف پڑھا سکتا ہو اور پڑھنے والے موجود بھی ہوں، اور وہ قرآن شریف پڑھانا شروع کر دے۔ اب قرآن زیادہ افضل ہے کہ بخاری زیادہ افضل ہے؟ قرآن زیادہ، لیکن کوئی بھی کہے گا نہیں آپ غلط کر رہے ہو، آپ بخاری شریف پڑھاؤ۔ نہیں یار میں تو قرآن پڑھاؤں گا۔ نہیں، سمجھ کی بات ہے نا۔ تو ضرور ذمہ داری سمجھیں، چھوٹی سی زندگی ہے۔ دیکھو سچی بات ہے، بعض ہمارے علماء نے جو تصنیفات کی ہیں نا، ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، اتنی تصنیفات ہیں، اتنی کتابیں لکھ دیں کہ ہم پڑھ بھی، تو ان کے پاس کیا تھے، کوئی 40 گھنٹے کا ان کا دن رات ہوتا تھا، یہی وقت۔ زندگی یہی ہے، اس میں بڑا خیر کا کام کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے پہلے بات ہوئی نا، دین کا کام کیا بلکہ طلب، جذبہ، پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو۔ اور اللہ دین کا کام کس سے لیتے ہیں؟ جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ چالاکیاں نہیں چلتی یہاں پر، یہاں ذہانت، ہوشیاریاں نہیں چلتی، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ سے تعلق بڑھے، اللہ کی معرفت، اللہ سے محبت، دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، جنت کا شوق ہو، جہنم کا خوف۔ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا، تشکیل میں تھے ہم، کہاں، تشاد چاڈ ایک ملک ہے، مغرب کی نماز تھی اور امام صاحب نے پڑھا القاریعۃ ما القاریعہ وما، اچھا قرآن بڑا اچھا پڑھتے، بڑا مزے کا قرآن پڑھتے وہ لوگ۔ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اور ایک دم امام صاحب کی ہچکیاں شروع ہو گئی۔ اچھا ہم نے تو چونکہ کبھی یہ منظر کبھی دیکھا نہیں نا، ہمارے پاکستان میں تو ہے ہی نہیں یہ چیز، تو میں نے کہا پتہ نہیں کوئی امام صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پھر اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ قیامت، اس کا تاثر ہے امام صاحب پر۔ فجر کی نماز تھی موریتانیہ میں، امام صاحب سورہ دہر پڑھ رہے تھے، جمعے کا دن تھا، فجر میں۔ میرے ساتھ جو آدمی کھڑا تھا، کلین شیپ، پینٹ شرٹ، ہچکیاں، پف، اور امام صاحب کی بھی ہچکیاں۔ یا اللہ دین کا کام لیں گے، ہمارا دل جنت کا شوق سے بھرے، جیسی جنت کا تذکرہ ہے ایک دم خوشی محسوس، جیسی جہنم کا تذکرہ ہے ڈر جائے۔ دیکھو نا کیسی عجیب بات ہے، یہ حسن قرات مقابلے ہوتے ہیں یا محفلیں ہوتی ہیں، محفل حسن قرات، کوئی اچھی بات ہے، کوئی بری چیز تو نہیں ہے۔ لیکن امام قاری صاحب پڑھ رہے ہیں اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت۔ مضمون کون سا ہے یہ؟ اس مضمون کا تقاضا کیا ہے کہ سننے والے کیا کہیں؟ سننے والے کیا کہیں؟ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت، اعوذ باللہ۔ اور ہوتا کیا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے، حدیث سنا رہا ہوں، جو قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ اذا الشمس کوورت پڑھ لے، وہ اذا الشمس کوورت پڑھ لے۔ تو کیا وہ قاری صاحب کی لہجے کا اثر لے رہا ہے، آواز کا اثر لے رہا ہے، اس کے اتار چڑھاؤ کا اثر لے رہا ہے، مضمون کا اثر؟ اور یہ صرف عوام کی بات نہیں ہے، محفل حسن قرات میں زیادہ عوام ہوتی ہے کہ مدرسے کے طلباء ہوتے ہیں؟ تو مدرسے والے ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایسے ہے
جیسے کوئی کہے کہ جی میں فلاں جگہ جا رہا تھا، ادھر سے ریل گاڑی آ رہی تھی اور سامنے سے بس آ رہی تھی اور پھر دونوں کی ٹکر ہو گئی اور جناب ایکسیڈنٹ ہو گیا اور 100 آدمی مر گیا، اور سننے والے کہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس سننے والا کیا کہے گا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہاں وہ تو ایک دم پریشان ہو جائے گا نا. تو بھائی وقت تھوڑا ہے اور کام کیا ہے؟ زیادہ ہے. دین کا کام کیا نہیں جاتا، دین کا کام لیا جاتا ہے. بھائیو اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے کیا کر لے. ایسا فرماتے تھے اللہ اس سے دین کا کام لے گا جو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا، جو اپنے آپ کو میں نہیں، ہم کچھ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام ہے اس میں ایک لفظ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ. دین کا کام کرنے والے تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، دل صاف ہو، زبان پہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، طنز نہ ہو. میرا بیٹا جو ہے نا مدرسے سے آیا ایک دن، تھوڑے دن ہی ہوتے، حفظ میں ڈالا تھا میں نے کہیں، تو گھر میں آ کر نا اس نے کسی کو کہا کنجر. میں نے کہا یہ کنجر، یہ لفظ تم نے کہاں سے سیکھا بھائی؟ کہتا قاری صاحب سے. قاری صاحب سے؟ یہاں قاری صاحب اکثر کنجر کنجر کہتے ہیں. میں فوراً نکلا گھر سے سیدھا قاری صاحب کے پاس. میں قاری صاحب مبارک ہو. کہتے کیا ہوا؟ میں کہا بیٹے نے آپ سے گالیاں سیکھ لی ہیں. کہتا میں نے تو نہیں سکھائی. میں کہا آپ کنجر کہتے ہو نا؟ کہتا ہاں. میں کہا وہ بھی کنجر کہہ رہا تھا. میں کہا آپ کو پتہ ہے کنجر کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسرا لفظ حرام دہ. قاری صاحب کہتے تھے حرام دہ، وہ حرام دیا. میں کہا تمہیں پتہ ہے یہ حرام دیا کا مطلب کیا ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو کسی کو؟ پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ دین کا کام کرنے والے زبان پہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، گالی نہ ہو، طنز نہ ہو. ہمارے مولانا احسان صاحب فرماتے کہ یہ تو پتہ ہے کتنے لوگ ہماری وجہ سے تبلیغ میں لگے، اور یہ نہیں پتہ کتنے لوگ ہماری وجہ سے تبلیغ کا کام. اس طرح یہ تو پتہ ہے کتنے ہماری وجہ سے مدرسے میں پڑھے اور کتنے ہماری وجہ سے مدرسہ چھوڑ گئے. میں نے ایک شاگرد، ایک طالب علم تھا، تو میں نے اسے کہا یار استادوں سے ملتے ہو؟ کہتا میں تو شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. میں نے کہا شرم کر کچھ، تیرے استاد ہے. کہتا مجھے اتنا ذلیل کیا پڑھائی کے دوران، ہر وقت طنز، ہر وقت مجھے طنز. میں شکل نہیں دیکھنا. میں کہا یار دین کا کام کرنے والے زبان کے بول میٹھے ہوں، لہجہ نرم ہو، ہاں اخلاق کمال کے ہوں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا وهو اخلاق. جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے اور میرا آمنا سامنا ہوا، آپ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے. سیرت وجیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا بار بار. ہر صحابی فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، آپ کی سیرت میں لکھا ہے نا کہ ہر صحابی یہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلق میرے سے ہے نا وہ کسی سے بھی نہیں ہے. تو بھائی دین کا کام کرنے کے لیے اخلاق، تواضع، عاجزی، نرمی، بول میٹھے، لہجہ نرم، دماغ ٹھنڈا ٹھنڈا، گرم نہیں ہونا چاہیے دماغ. تقوی، تقوی قرآن بھرا پڑا ہے. تقوی تقوی تقوی. تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. اور تقوی کی علامت تنہائیوں کا پاک ہونا. تقوی کی علامت تنہائیوں کا پاک ہونا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے تنہائی کے گناہوں سے بچو ورنہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے.
اللہ لوگوں کے دلوں سے تمہاری محبت نکال دیں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ہم سب ذریعہ بن سکتے ہیں بڑی خیروں کے پھیلنے کا، جتنا کر رہے ہیں شکر کریں، یہ نہیں کہ ہم جو شکر کریں جتنا کر رہے ہیں ہم آگے بڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب کو کراس کر گئے، آگے رہ گئے صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ زور لگا رہے ہیں کہ نکلنا ہے آگے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ ایسا فرماتے تھے اپنی دینی حالت پر مطمئن ہو جانا یہ دلوں کی موت ہے۔ یار کر تو رہے ہیں اور کیا کریں، اتنا تو کر رہے ہیں، ہاں جتنا کر رہے ہیں شکر، آگے بڑھو آگے بڑھو۔ ہاں چھوٹی سی زندگی ہے، پتہ نہیں کب چلے جانا ہے۔ سچی میرا ایک دن بیان تھا شب جمعہ کا نا رائے گنج میں، حاجی صاحب کی زندگی میں، تو حاجی صاحب تو بیان سنتے تھے، اور اللہ معاف کرے معاف کرے، بات سچی کہہ رہا ہوں، حاجی صاحب کی زندگی میں جب ہم بیان کرتے تھے نا ممبر پہ، تو اللہ کا دھیان کم ہوتا تھا، حاجی صاحب کا دھیان زیادہ ہوتا کہ حاجی صاحب سن رہے ہیں۔ سچی بیان کرتے کرتے نا تھرڈ نظر جاتی تھی حاجی صاحب کمرے کی طرف، دروازہ تو نہیں کھلا کیونکہ کئی دفعہ بیان کے دوران آ جاتے تھے، یہ کیا کہہ رہے ہو، ایسے کہو۔ ہاں تربیت، حاجی صاحب تربیت فرماتے تھے۔ وفات سے چند دنوں پہلے کی بات ہے، مشورہ ہوتا تھا، مشورہ ہوتا ہے روز، تو حاجی صاحب سنتے تھے اندر کمرے میں نا، سارا مشورہ سنتے تھے۔ تو تھوڑے دنوں پہلے جب مشورہ ختم ہوا تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کچھ امور باقی ہوتے ہیں، تو میں نے اسپیکر میں کہا، میں کہ ساتھی خاموشی اختیار کریں بھائی، ساتھی خاموشی اختیار کریں۔ تو پھر ہم مشورہ سنانے جاتے تھے اندر، حاجی صاحب کو مشورہ سنانے اندر گیا، اب میری طرف نہیں دیکھا، تو کسی کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ عباد اللہ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ مجمع سے ایسے بات نہیں کیا کرتے بھائی، مجمع سے ایسے بات نہیں کیا کرتے۔ تربیت تھی، ہم سب تربیت کے محتاج ہیں، ہم سب تربیت کے، ہاں تقویٰ، تنہائیوں کا پاک ہونا، ہاں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا۔ یہی جب وہ شیخ بیٹھے تھے نا اعتکاف میں سن 80 میں بیٹھے تھے نا، ہمارا پہلا سال تھا، تو یہاں کیبن تھا، مفتی صاحب کا ادھر تھا، تو وہ صبح مصافہ ہوتا تھا، لائن لگتی تھی، ہمارا پہلا سال تھا، ہم شرارت کرتے تھے، پھر لائن میں گھس جاتے تھے، پھر مصافہ، پھر لائن میں مصافہ، مصافہ کرتے رہتے تھے ہم۔ وہ بڑے نرم ہاتھ ہوتے تھے، وہ بالکل ایسے جیسے ریشم ہے۔ تو مولانا احسان صاحب فرماتے کہ شیخ فرمایا کرتے تھے جب لوگ میرے سے مصافہ کر رہے ہوتے تھے نا، تو میں یہ پڑھا کرتا تھا، الحمدللہ الذی اظہر الجمیل وستر علی القبیح، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری خوبیاں لوگوں پہ ظاہر کی ہوئی ہیں اور میری کمیوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ابھی ہم کراچی سے آ رہا ہوں نا، تو لوگ مسافے تو جو ساتھی سب روک رہے تھے، میں کہا آنے دو یار، میں کہا یہ ہمیں بزرگ سمجھ رہے ہیں، ہم انہیں بزرگ سمجھ رہے ہیں، یہ ہم سے برکت کے لیے مسافہ کر رہے ہو۔ میں کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تو ان کو برکت کا سمجھتا ہوں، ان کو جو عقیدت ہے اسی کی وجہ سے ہمارا بھی کوئی مجلسہ کے ملفوظات میں ہے، لوگوں کا کسی کے بارے میں حسن ظن، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لوگوں کا حسن ظن کسی کے بارے میں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بھائی شکر کرے جتنا ہم کر رہے ہیں دین کا کام، آگے بڑھیں آگے بڑھیں، اپنے آپ اپنے یقین کو بھی اچھا بنائیں، اپنے اخلاق بھی اچھے بنائیں، اپنا اللہ سے تعلق بنائیں، جنت کا شوق پیدا کریں، ہاں دنیا کی بے رغبتی آئے، یا اللہ کی رضا کا جذبہ آئے، شہرت واہ واہ کیا ہے، واہ واہ، مخلوق سے کچھ نہ چاہنا، نظر اللہ کی طرف جائے۔ اور سچی بات ہے ظاہری اسباب اکثر علماء کے پاس تو ہے نہیں، کاروبار وغیرہ، تو اللہ سے مانگنا سب کے لیے ضروری ہے، لیکن علماء کے لیے بہت ضروری، آدھا گھنٹہ دعا، پونا گھنٹہ دعا، استغنا، مخلوق سے اشراف سے بچنا ہے، اس سوال سے بچنا ہے، اظہار حال۔ دعا میں جان آتی ہے جب یہ تین باتیں ہوں، سوال سے بچو، اشراف سے بچو، اظہار حال سے بچو، پھر دعا میں جان آئے گی۔
مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سوال چھری ہے جو دعاؤں کو ذبح کر دیتی ہے، اشراف چھری ہے جو دعاؤں کو ذبح اظہار حال چھری ہے، آج ہماری دعاؤں کی جان نکل جاتی ہے، اظہار حال باتوں باتوں میں اپنے حالات کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ ایسا فرماتے تھے اپنے قریبی سے قریبی دوست کو بھی اپنی حاجت مت بتاؤ، بلکہ یہاں تک فرماتے تھے اپنی بیوی کو بھی اپنی حاجت مت بتاؤ، جو تمہارا مسئلہ ہے اللہ سے مانگو۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ یہ دیکھو جب بے دینی ہوگی نا، بے دینی، اللہ ناراض ہوں گے تو مال، 4 علامتیں بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ناراض ہونے کی: بارشیں بے وقت، نااہل حکمران، عورتوں کا حاوی ہونا، اور مال بخیلوں کے ہاتھ میں۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے پاس مال ہے نہیں، بڑا مال ہے، ہاں۔ اچھا یہ جو 2 نمبر کی شادیاں کرتے ہیں نا، وہ میرے تعلق والے ہوتے ہیں، مجھے نہیں بلاتے وہ۔ مجھے کسی نے کہا یار وہ فلاں آپ کا بڑا جاننے والا ہے، اس کے بیٹے کی شادی تھی، آپ آئے نہیں۔ میں کہا یار مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے۔ کہتا آپ کو پتہ ہے اس نے سٹیج کتنے کا بنایا تھا؟ میں کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ کہتا 40 لاکھ روپے کا سٹیج تھا، صرف سٹیج جو 2 گھنٹے بیٹھنے وہاں 40 لاکھ روپے کا، یہاں فیصلہ بات۔ میں نے کہا اچھا، وہ مجھے ایک جگہ مل گیا۔ میں نے کہا مجھے پتہ لگا تم نے شادی پہ 40 لاکھ روپے کا سٹیج بنایا۔ کہتا نہیں مولوی صاحب 5 لاکھ کٹ کرا لے، 5 لاکھ کم کرا لیے تھے۔ میں کہا 5 لاکھ مولوی نو دے دینے سے۔ سب سے کم تنخواہ ہمارے معاشرے میں کس کی ہے؟ میں تو کوشش کرتا ہوں جب مجھے بیان کا موقع ملتا ہے اس بات کو لاتا ہوں کہ شرم کرو کچھ۔ وہی سر پڑھانے آتا ہے گھر میں ٹیوشن، اس کو دیتے ہو 10,000، اور قاری صاحب آتے ہیں اس کو دیتے ہو 1,000۔ شرم نہیں آتی؟ شادی کی سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نکاح، کروڑوں روپے، ایک جوڑا 5-5 لاکھ کا، اور مولوی صاحب کو 5,000۔ یہ نہیں کہ مال ہے نہیں، بڑا مال ہے، بخیلوں کے پاس ہے۔ ایک مولوی صاحب نے کمال کر دیا، واہ 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 واہ، بڑے مزے کا۔ جمعہ پڑھایا نا، جمعے کے بعد دعا کروا رہے تھے، کہہ رہے اے اللہ یہ مسجد والوں نے جتنی تنخواہ میری رکھی ہے ان کے بچوں کی تنخواہ بھی اتنی کر دے۔ ایسے مولوی ہونے چاہیے۔ لوگوں نے کہا بدوا دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا میرا گزارا ہوتا ہے تمہارا نہیں ہوتا۔ تو دین آئے گا تو مال سخیوں کے ہاتھ میں جائے گا۔ یہ بے دینی کی وجہ ہے کہ مال بخیلوں کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا میں نے ایک شادی حال والے سے کہا، میں نے کہا یار مجھے پتہ لگا 40 لاکھ کا سٹیج بنتا ہے۔ کہتا مولانا صاحب پرانی بات ہے، اب تو کروڑ کا بن رہا ہے۔ یہاں کروڑ کا صرف سٹیج۔ یا اللہ، مال ہے لوگوں کے پاس، غلط جگہ لگ رہا ہے۔ ہمیں تو بس دین زندگیوں میں آ جائے اس پر زور لگے، اور میرے بھائیوں دعاؤں پہ زور لگے، اور تبلیغ کا کام جتنا پڑھائی کے ساتھ کر سکتے، جتنا کر سکتے، روزانہ، ماہانہ، سالانہ، جتنا بھی کر سکتے۔ اور حاجی صاحب ایک بہت فرماتے تھے کہ کسی پر اعتراض نہ کرو، کسی پر ایسا فرماتے تھے جو دوسروں پر تنقید کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، وہ دین کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے پورا کوئی بھی نہیں۔ ممبر پہ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ممبر پہ بیٹھنے والے کمی ہے سب میں، اس لیے کہتے ہیں بزرگوں سے دور ہی رہو۔ سچی بات ہے، اگر بزرگوں سے فائدہ اٹھانا ہے نا دور سے اٹھاؤ، اگر قریب جانا ہے تو میدا مضبوط کرو۔ ایک آیا